السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست احباب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ برادران اسلام، آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 14 یعنی 14 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ برادران اسلام، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی یار بڑی مہربانی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ آپ پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات جتنی زیادہ پھیلے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آئیں ہم سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدے پڑھیں گے۔ ادغام اور اقلاب۔ ادغام کیا ہوتا ہے اور اقلاب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئے ہے، مجھے ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے، طاہر منصور۔ وہ کہتے ہیں کہ سر مجھے پڑھاتے رہیں، میں نے ماہ رمضان سے پہلے ختم کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ طاہر منصور بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پڑھتے رہیں اور ساتھ میں دوستوں کو بھی انوائٹ کریں۔ اللہ آپ سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے۔ تو ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنے کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو اب ان 6 میں سے ہم نے 4 پر غنہ کرنا ہے اور باقی 2 پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ وہ کون سے ہیں پہلے بتا دیا ہے، را اور لام۔ یہ آ جائیں تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، باقی 4 پر ہم نے غنہ پڑھنا ہے۔ آگے ہے اقلاب کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ اب میں بتاتا ہوں۔ اب ادغام کے ہجے اس طرح کریں گے، میم یا زبر میم، یا زبر یا، مین یا۔ اب یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن۔ اب اس کے اندر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے۔ من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ اب ہم نے نون نہیں پڑھنا، میم نون زبر من نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم یا زبر میں پڑھیں گے۔ تو ادغام کی سمجھ آ گئی۔ اب اقلاب کے ہجے کس طرح کرتے ہیں؟ یہ جو میم آ رہی ہے، یہ 2 میم پڑھنی ہے۔ میم، میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی۔ اب اس کے اندر ہم نے نون کو نہیں پڑھنا، بلکہ وہ جو آگے میم کھڑی ہے ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے۔ تو میم بعدی، میم بعدی۔ تو اس طرح اس کے ہجے ہوں گے۔ آئیے اب اس کے ہجے کر کے جوڑ نکال کے ہم روان پڑھتے ہیں۔ میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، میم واو زیر میو،
وا زبر وا، میم وا، را زبر را، میم وارا، قاف لام زیر قل، میم وارا قل، جیم نون زبر جن، نون زبرنا، جننا، تا زیر تی، میم وارا قل جنتی۔ اچھا اب اس کے اندر ہم نے دو غنے کیے ہیں، ایک ادھر ادغام والا اور دوسرا نون مشدد والا۔ تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ میو وارق الجنتی، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من، آگے میم واو زیر میو، وا زبر وا، میم وا، لام یا زیر لی، میم والی، یا دو زیر جن، میم والی جن۔ اب ہم ان کا روان پڑھیں گے۔ من یقول من ورق الجنت من یوم من ولی۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، وہ من یقول پڑھ دیتے ہیں یا من ورق الجنت ایسے پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل غلط ہے، ایسے ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آگے آ جائیں۔ اب ہم نے میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم، میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہا دن، میم مش ہا دن۔ اب میں نے یہ پڑھ لیا ہے، آگے میں اس کے روان پڑھتا ہوں۔ من مثلہ من نصیر من نطفۃ۔ اب آگے آ گیا ہے را، تو را پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تو اب اس کے روان ایسے ہی کرنے ہیں۔ میم را زر مر، را با زبر رب، مر رب، با زر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، اس کے اندر غنہ نہیں کرنا، سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ مر ربیہم، مر ربی کا۔ اب نون کے بعد لام آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، تو لام کے اوپر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ من لدنہ یک اللہ۔ اب آگے قاعدہ آ گیا ہے جناب اعلیٰ کتاب۔ اب اس کے کیسے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اب تنوین کا قاعدہ آ گیا، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو یا حروف جر ملون میں سے ہے تو غنہ کریں گے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا، با یا دو زبر بین، کتابین، یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابن یلقا، ہا پیش ہو، کتابن یلقاہ۔ اسی طرح رجل یسعی، ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ برحمت منہ سراجا منیرا، حتۃ نغفر لکم خلق نعیدہ۔ اب آگے تنوین کے بعد را آ گیا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ محمد الرسول اللہ رؤوف الرحیم مصدقا لما۔ اب ادھر بھی تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ مصدقا لما ویل لکل۔ اب یہ اقلاب کا قاعدہ، میم، میم زیر میم، با عین زبر با،
من بعد دال زیر دی من بعد اب آگے اقلاب من بقلها انبئہم نون نہیں پڑھیں گے انبئہم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنت بربوۃ کرام بررۃ حل بہذا صم بکم۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو لیسن نمبر 14 سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ کے اندر لکھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ اللہ آپ پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔